حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول کی اولاد ہے، آل ہے، آل رسول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ باپ کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد ہے اور ماں کی طرف سے حضرت امام حسین کی اولاد ہے، دونوں رشتے ہیں ان کے، حسنی حسینی۔ ایک تو آل رسول اور پھر ان کا مجاہدہ، ان کی ریاضت، ان کا فقر و فاقہ، ان کی عبادت وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تقریباً 950 سال پہلے وہ دنیا میں تھے، 950 سال پہلے، کم ہوتے 950 سال۔ دیکھیے جب سے ان کا نام ہے، ساری دنیا میں ان کا نام ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے فرمان موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو یہ نصیحت کی، کبھی کسی سے نہ ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، کبھی کسی سے امید لگا کے نہ رکھنا، صرف اللہ سے امید لگانا۔ اگر ہماری امید کسی سے ہے، ہم کسی سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ آج یہاں ہمارے اتنے بیٹھے ہیں سارے، میں بھی اسی میں ہوں، کوئی کسی سے آس لگائے بیٹھا ہے، کوئی کسی سے آس لگائے بیٹھا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے نقصان دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہ کسی سے ڈرو، نہ کسی سے آس لگاؤ، صرف اللہ سے، بس مانگو تو اللہ سے، تعلق رکھو تو اللہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رسول کی محبت جو ہے نا وہ فقر و فاقے سے ملی جلی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت فقر و فاقے سے ملی جلی ہے۔ ملی جلی کا مطلب اسی جیسی ہے۔ کوئی آدمی لاکھوں پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ہزاروں پتی ہو، کسی کا بہت سارا کچھ ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی غوث اعظم کے راستے پہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ غریبی اور فقر و فاقے سے ملی جلی ہے۔ فاقے ہوتے ہوں، غریبی ہوتی ہو، مطلب یہ کہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دو، یہ مطلب ہے، سارا کچھ جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ دنیا کی محبت جو ہے نا، دنیا کی محبت چاہے پیسے کی ہو، کاروبار کی ہو، کارخانے کی ہو، اولاد کی ہو، کسی بھی چیز کی محبت ہو، وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت جو ہے یہ خاصان خدا کی پہچان والی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو آنکھ ہماری اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتی ہے نا، دنیا کی محبت سے وہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کون نیک ہے، کون برا ہے، کون کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اس کے بارے میں کہا کہ جو لوگ خدا تعالی سے واقف ہوتے ہیں، جو اللہ سے واقف ہے، جن کو اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ کبھی بھی غرور، تکبر، گھمنڈ والا نہیں ہو سکتا، جھک کے چلے گا، متواضع جھک کے چلے گا۔ تو بہرحال ہمیں ایسے ہی بزرگوں سے نصیحتیں ملتی ہیں، راستے ملتے ہیں، اور ہمیں ٹھیک ہے اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے، ضرور ماننا چاہیے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کے ولی کو تو سبھی کو ماننا چاہیے، وہ آل رسول ہے۔ لیکن ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کا مطلب سمجھنا، کہ ہم ویسے بننے کی کوشش کریں۔